بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صلی علی محمد علی محمد پھر بھی ذرا بلندر صلوات اللہم صلی محمد علی محمد۔ میں نے آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی 45 اور 46 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس میں خلاق دو عالم کل عالمین کو حکم دے رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے وَاسْتَعِینُوا، اے میری مخلوق، مشکل کے بعد جب بھی تمہیں کوئی مشکل پڑے، مشکل کا کوئی قید نہیں، کوئی بھی مشکل پڑے، چلو جسے آپ خود مشکل سمجھیں، مشکل آپ خود سمجھیں، آپ سمجھیں کہ یہ مشکل ہے، اس میں کیا کرو؟ فوراً رجوع کرو صبر اور صلاۃ کی طرف۔ ایک کا نام اللہ نے صبر رکھا اور ایک کا نام اللہ نے صلاۃ رکھا۔ خدا جانے صبر وہی بہتر جانتا ہے، صبر میں یہ جواب دینے کا کمال ہے یا نہیں ہے، یہ وہی جانتا ہے جو حکم دے رہا ہے۔ اور دوسری لفظ ہے صلاۃ۔ صلاۃ میں بھی یہ معنی ہم سمجھتے ہیں، لیکن خالق نے اس کا نام صلاۃ لیا۔ جب صلاۃ لیا، چونکہ علماء نے کہا ہے کہ مصیبت کے وقت مدد کی یا نصرت کی یا اعانت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ روز میں کہتا آ رہا ہوں، اللہ کرے آج میں آخری مجلس ہے دہرا دوں، سمندر کی یا دریا کے اس گھمر گھیر میں آپ آ گئے ہیں، اب یاد آیا ہے کہ مشکل آ گئی ہے، اور یاد آ ہی گئی ہے۔ اب اس میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حکم ہے، معلوم ہوتا ہے مشکل کے وقت میں صبر اور صلاۃ کو پکارنا۔ لفظ میں کہنے لگا ہوں، خیال کرا ہے، صبر رسول ہے، صلاۃ علی ہے، تو مشکل کے وقت یا علی مدد کہنا جائز ہے۔ کر رہا ہے یا نہیں؟ یہی آئے علی مدد کہتے ہیں یا نہیں؟ علی مولا ہماری مدد کرے، یہی علی ہی تو صلاۃ ہے۔ اسی صلاۃ سے کیا کرو؟ فوراً ہی نصرت اعانت طلب کرو۔ طلب کیا کرو؟ جیسی جس کی ایتے کے خالق فرما رہے ہیں، گھبرانا نہیں کرو، ہم تمہاری حقیقتوں سے بے خبر ہیں، کیونکہ میں ہی تو خلق کرنے والا، تمہاری حقیقتوں سے میں واقف ہوں، تو کہو ہم تمہاری ان کے ذریعے سے مدد کریں گے، ٹھیک ہو؟ اور کب تک یہ مدد جاری رہے گی؟ کب تک؟ جب تک دین رہے گا، آیت رہے گی۔ جب تک دین رہے گا، آیت رہے گی، دین رہے گا قیامت تک، اور آیت رہے گی قیامت تک۔ کہ جو بھی مدد کرنے والے ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، صبر اور صلاۃ، یہ بھی بنفس نفیس
وہاں موجود رہنا واجب. دلیل مل گئی آج بارواں وہی صلوات مانگتے ہیں. امام زمانہ ہماری مدد فرما رہا ہے. ہمارا بارواں موجود. ٹھیک ہو گیا. جلدی سے بات کو آگے بڑھائیں کیونکہ آپ کا پہلے وقت کافی سارا ادھر صرف ہو گیا. مجھے حکم دیا صحیح نے کہ آپ نے بس اسی ٹائم پہ جہاں روز جی بالکل مکمل کرتے ہیں وہیں تک میں دیکھوں گا. مکمل ہوگی تو کر لیں گے. ایک طرح تھوڑا سا اور بھی بڑھائیں صحیح دیں گے پھر میں بڑھا دوں گا. نہیں تو وہی مکمل کرتے ہیں. جن میرا چھٹا امام امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مشکل نہیں پڑھنا میرا بابا. قبلہ یہ بہ گئے نے ہونے تو سنن واسطے بسم اللہ میں پڑھتے ہیں. جناب امام جعفر صادق علیہ السلام. کیوں صادق علیہ السلام؟ کیوں کہ دین کا تعلق نبی سے ہوتا ہے, مذہب کا تعلق امام سے ہوتا ہے. معلوم ہو گیا مذہب امام سے نمایاں ہوتا ہے. جن کا امام نہیں ہے مذہب کا تعلق کیا ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مذہب ہمارا ماشاءاللہ ہے غریب. میرا چھٹا امام بیٹھا ہے. ساتھ ہی آپ کے داؤد ابن کثیر رکی رکا ایک جگہ ہے جہاں جنگ صفین ہوئی تھی اور عراق میں. جنگ صفین والا رکا شہر ہے شاید گاؤں میں چھوٹا سا اب تو بڑا ہو گیا. یہ رکے کا بیٹھا ہے. امام نے اس داؤد ابن کثیر کے دل میں ڈالا, دل میں کہ یہ مجھ سے سوال کرے. معلوم ہوتا ہے کچھ امام بھی چاہتا ہے ہائے ہائے جس سے ہم نے طلب لینی ہے وہ خود چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے سوال کرے. ڈالا کہ یہ مجھ سے سوال کرے. کہتا ہے مولا یہ ابھی میرے دل میں سوال آیا. صحیح مسکرا کے بربادے پوچھو نا. کہتا مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ پہلا سوال کیا مولا علم کتنا ہے؟ صحیح نے فرمایا داؤد ذرا اپنا سوال بڑھاؤ تاکہ پتہ چلے علم امامت کا کمال کیا ہوتا. اس نے کہا مولا میں نے سوال بڑھا دیا. دیکھیں کہاں بڑھا دیا. بڑھا کے کیا کہتا ہے مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ خیال کر رہا ہے بات سمندر کی ہو رہی ہے. سمندروں کی گہرائی ہے گہرائی 35,400 فٹ. سمندر کی گہرائی ہے گہرائی. کیا سوال ہوا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ خوش ہو جائے میں جملہ کہوں جب کہا نا سمندروں کے نیچے کیا ہے. میرے امام نے فرمایا داؤد ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا بھی چاہتا ہے؟ کہتا ہے مولا کان سنیں گے تو بھول جاتے, آنکھ دیکھتی ہے تو یاد رہتا. مسکرا کے میرا صحیح فرماتا ہے یہ بھی میرے علم کے پھوار کا نتیجہ ہے. یہ جملہ درست لیے کہے. فرمایا آنکھیں بند کرو. داؤد نے آنکھیں بند کی. فرمایا کھولو. کھولا تو سمندر کے کنارے پر داؤد کہتا ہے میں امام کے ساتھ کھڑا ہوں. سامنے سمندر ہے, سامنے سمندر ہے. جو ہی امام کی نظر سارے سن لو خدا واسطے امام کی نظر سمندر پر پڑی. سمندر کے مد و جزر میں یہ پانی اوپر نہیں مد و جزر میں اضطراب آ گیا. داؤد پریشانی میں کہتا ہے مولا آپ نے صرف دیکھا ہے سمندر کی کیفیت بدل گئی. میرے امام نے فرمایا داؤد اس مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں. اس مد و جزر میں اللہ کی 10 حکمتیں ہیں. صحیح نے فرمایا ایک حکمت یہ ہے, سارے سنو میرے بھائی, ایک حکمت یہ ہے جب سمندر کا پانی, سارے دیکھو میرے الفاظ سے, سمندر کا پانی سے مد میں
जब ऊपर चढ़ता है हम आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता है। ऐसी बात है। जब ऊपर चढ़ता है बड़ी मालूम है बुलंदियां मिलती ही दुरूद से है। जब समंदर का पानी मध्य में ऊपर चढ़ता है हम आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता है। अगली गल मैं पश्तो में करूँ हम देखते जड़ी पश्तो को समझ जाओ या नहीं। समंदर का पानी जब मध्य में ऊपर चढ़ता है हम आले मोहम्मद पे दुरूद भेजता है। जब जज़र में नीचे उतरता है हमारे दुश्मनों पे बार बार चढ़ता है। यहाँ पश्तो अल्लाह अकबर। समंदर की तरफ देखकर मेरे इमाम ने फरमाया समंदर तुझ पर मेरी इजाज़त वाजिब है। जो कुछ नीचे छुपाया हुआ है इसे जाहिर कर। दाऊद कहते मेरे सामने से समंदर फट गया। मैं गया हूँ वहाँ जजीरा बरमूदा में समंदर फट गया। एक पानी निकला जो दूध से ज्यादा सफेद। आप खुश हो जाना ऐसा जुमला कहूँगा 5 दिन में थकान उतर जाएगी। ऐसा पानी निकला जो दूध से ज्यादा सफेद। जब पानी को देखा कि ये दूध से भी ज्यादा सफेद है तो दाऊद ने सवाल कर दिया मौला ये दूध कब सफेद हुआ है? फरमाया जब दूध ने हमारी विलायत का इकरार किया। दूध में मिलावट न किया करो। कौन समझ आई? खुश हो दूध पानी जो दूध से भी ज्यादा सफेद। ऐसा पानी दूध से ज्यादा सफेद। जब वो पानी निकला ज़ंजबीला से ज्यादा जायकेदार। ज़ंजबीला कुरान में जायका है इससे भी ज्यादा जायकेदार। जब ये पानी निकलना शुरू हुआ ना दाऊद ने कहा मौला ये पानी अल्लाह ने खुशबू से ये पानी अल्लाह ने किन के लिए छुपाया हुआ है? फरमाया 12वें के लिए। वो जो ने 12वां नहीं माना पानी नहीं मिलेगा। चूँकि इमाम ज़माना की बात आई है ऐसे गुजरना बेहतर नहीं। हिल्ले में मेरा जनाब अल्लामा हिल्ले में रहते हिल्ले शहर में रहते हैं। इसी के मोहल्ले में एक हमारे भाई सुन्नी मज़हब ने एक बहुत बड़ी ज़ख़ीम मोटी किताब हमारे खिलाफ लिखी। अल्लामा हिल्ली को पता लगा कि इसने किताब लिखी है। ख्याल किया ये किताब मिल जाए तो फिर जवाब लिखा जा सकता है। जब किताब नहीं होगी मैं जाऊँ तो आप कैसे लिखूंगा? ठीक है। हिम्मत करके कैसे जाऊँ? वाले भाई जानता तो वो भी जानते थे। उनके घर पहुँच गए तो कल बात किया। वो जो बाहर आए अल्लामा हिल्ली जैसा आदमी उस वक्त का दरवाजे पे देखा कहते आप और मेरे दरवाजे पर कहते हैं हाजतें ऐसे आ जाती खुश हो गया। अल्लामा हिल्ली और मेरे दरवाजे पर बिठाया। कैसे आना हुआ? सही मेरे गरीब खाने पे कैसे आना हुआ? फरमाते हैं सुना है कि आपने एक किताब लिखी है। वो मैं किताब लेने आया।
کہتا ہے میں نے قسم کھائی ہے کتاب کسی کو نہیں دوں گا. میرے پاس جو سیانے ہو جائے ذرا سارے سیانے ہو خدا کر اللہ کرے اور سیانے ہو جاؤ. میں نے قسم میں شرط لگائی ہے. ٹھیک ہے کہا قسم میں شرط ہوتی ہے وہ شرط بتا دی. میں نے کہا میں نے قسم میں شرط یہ کھائی ہے کہ ایک رات کے لیے اسے کتاب دوں گا پڑھنے کے لیے زیادہ نہیں. علامہ ہلی نے کہا یہی میں چاہتا ہوں ایک رات کے لیے. وہ گیا اور وہ آ کے کتاب لے آیا اور آ کے علامہ ہلی کے حوالے کر دی جناب. علامہ ہلی آئے اور آ کے نماز مغربین پڑھ کے شروع ہو گیا لکھنا. علامہ خود لکھنا شروع ہو گیا. جب آدھی رات آئی نا فطرت میں نیند نے ہے تو نہیں آتی. آج کل 2 بجے دی راتیں ہون سونے ہو جائے یہ ارادہ کرتے ہیں. ادھر نیند نے غلبہ ڈالنا شروع کیا فطرت غالب ہوتی ہے. ٹھیک ہے کچھ لفظ اس نیند میں ایسے لکھے گئے. ہو سکتا ہے نا یار کہ وہاں کچھ تھے لکھا کچھ گیا. جب کچھ کو کچھ دیکھا نہ رک گئے. کہتا اگر یہی کچھ سے کچھ ہوتا گیا کیا ہو جائے گا گئی ختم. کیسے اب نیند بھی ضروری ہے اور لکھنا بھی ضروری ہے چونکہ جواب دینا ہے. جب یہ اسی طرح ابھی کشمکش میں تھے کہ وہیں اس کی آنکھ لگی. آنکھ میں لگی نا 12ویں نے آ کے کہا تم سو جاؤ ہم لکھ دیتے. خوش ہو گیا. 12ویں نے کہا سو جا. آپ سو جائیں علامہ ہلی آپ سو جائیں ہم لکھ دیتے. صحیح نے فرما دیا یہ کہتے مجھے نیند آ گئی. اب جو میں صبح اٹھا میں نے دیکھا کتاب میرے سامنے رکھی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے تمت بالخیر. تمت بالخیر مانے تمام ہو گیا خیریت سے تمام ہو گئی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے تمت بالخیر عام اب لکھا جا رہا ہے نا یہ اس وقت کے زمانے کا آ رہا ہے. اب اس نے کہا کہ میں دیکھوں کس کو اگر کوئی ہلے کا آدمی اسے لکھوایا امام نے تو بھی نام ہونا چاہیے. اب یہ کہتا میں نے خود دیکھا کہ امام کا نام خود لکھا ہوا. امام زمانہ کا نام لکھا ہوا. ٹھیک ہو یہ جناب بات تھوڑی سی میں آگے بڑھا. چونکہ یہ جو وستعینو ہے اس وستعینو میں جہاں طلب ہم نے کرنی ہے یہ خالق نے ایک ہم پہ احسان یہ کر دیا کہ تمہیں جہاں امام تک پہنچنے کی حاجت نہیں ہوگی امام میں بھیج دوں گا تمہاری طلب پوری امام کر دے. ان کا زیادہ وقت نہیں تھکے ہوئے ہیں کتنے وقت کوئی ڈر. اسی لیے جیسے صحیح نے آپ مجھے حکم دیا 12 ہو گئے ابھی آپ کا 12 کا تھا میں 12 سے آپ کے اس لیے معافی مانگی کوئی تھوڑا سا مجھے دے دی. ایک شخص ہے سارے سوال اب میں قرآن سے ایک بحث کرتا ہوں. ایک اس شخص کا نام زرکان ہے. زرکان شخص کا نام زرکان ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں احمد بن ابی داؤد یہ اس وقت قاضی سلطنت تھا. قاضی
یہ معتصم باللہ ایک بادشاہ گزرا، عباسی بادشاہ، معتصم عباسی بھی کہتے ہیں۔ معتصم عباسی کے زمانے میں یہ قاضی تھا۔ احمد ابن ابی داود یہ کہتا ہے کہ میرے گھر آیا، آ کے میرے بستر چارپائی پہ گر کے کہتا ہے آج میں مر جاتا تو اچھا تھا، آج مجھے معتصم نے بھرے دربار میں مجھے بہت رسوا کر دیا۔ اس نے سمجھدانی بھی ایسے چونکہ بادشاہ تھا معتصم، اس نے مجھے رسوا کر دیا۔ انہوں نے کہا کیسے کیا بات ہوئی؟ کہتا ہے کہ ایک، اور خیال رکھا اسی گل سمجھنی ہے، ایک چور چوری میں پکڑا گیا، سارے دیکھ لو، ایک چور چوری میں پکڑا گیا اور شہادتیں بھی مضبوط تھی کہ چور یہی ہے، چور یہی، زرکان کو کہہ رہا ہے۔ کون؟ قاضی۔ چور پکڑا گیا، شہادتیں بھی مضبوط تھیں، اور انہی شہادتوں کے ساتھ ہی جب اس نے شہادتیں اپنے خلاف پختہ دیکھی، اس نے بھی اقرار کر لیا کہ میں نے چوری کی۔ اور خوش ہو جاؤ بھائی، یہ اگر سمجھانی تھی، جب خود اس نے بھی اقرار کر لیا میں نے چوری کی ہے، کہا مجھے معتصم باللہ نے کہا تو قاضی ہے، بتا چور کی سزا کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے آیت پڑھی وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، گھبرانا نہیں، میرا پتر قرآن ہے۔ وَالسَّارِقَةُ، چور مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ حکم یہ ہے چوری میں جو پکڑا جائے اقرار بھی کر لے اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ معتصم نے مجھے کہا، یہ داؤد کہہ رہا ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے، احمد کہہ رہا ہے کہ مجھے کہا، چونکہ میں قاضی تھا، کہتا ہے جب چور کے ہاتھ کاٹنے بتاؤ، قرآن کی نص سے بتاؤ کہ اس کے ہاتھ کہاں سے کاٹے۔ اس نے آیا تیمم پڑھی، کدی کیتا ہوئے تیمم، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، تیمم میں مسح کیا کیسے کرتے ہیں؟ واہ واہ، اے دیکھیں، یہاں سے ایسے ایسے، واہ واہ، پہلی دفعہ صحیح ہے، ارشد نہیں کو پڑھی، اتنا بڑا شہر ہے یہاں پاکستان کا، ایسے، یعنی اسے داؤد اس نے کہا، احمد نے کہا، قرآن کہتا ہے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، چہرے کا مسح کرو اور ہاتھوں کے کچھ حصے کا مسح کرو۔ مسح یہاں سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلائی۔ اس نے کہا قرآن کہہ رہا ہے ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، قاضی نے کہا قرآن کہہ رہا ہے اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ دو، کلائی ایتھو کر دو، آجا پتر آجا یار، آجا گلا اشارے نہ کر، گیا اتھے آجو میرا بیٹا، یار سمجھدانی بھی ادھر ایک کاٹنے ہون مسا نہیں کرنا ہے، پنجاب میں تیمم تھوڑی ہے بھائی یار، ویسے ہی کٹنے مسا نہیں کرنا، مسے والی آیت بڑی ہے، ٹھیک ہے؟ چلو جی ہوں شاہ جی مجھے پھر جہاں سے چل لاہور میں کہوں گا سردیاں میں دھلتا تو ٹھیک سے۔ اچھا، اب یہ اس نے کہا کہ اس کی کلائی کاٹ، خوش ہو جاؤ جناب، اب بحث شروع ہوتی ہے۔ جب یہ کہا کہ کلائی سے کاٹ دو، جتنی دارالشرح میں بادشاہ کے ساتھ علماء بیٹھتے تھے، علماء میں سے ایک عالم نے زور سے کہا کہ جب
وسارے کو وسارے کا تو فقطعوا ایدیہما، چور اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، کوئی کرینہ نہیں، قاعدہ نہیں، لہذا ہاتھ کوہنی سے کاٹو۔ سنو اس عالم نے کہا کہاں سے کاٹو؟ کوہنی سے۔ سمجھ آئیے نا یار، دلیل میں دے رہے تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ جہاں قرآن میں نہیں ہے کہاں سے کاٹنا ہے، فقطعوا ایدیہما کا ہاتھ کاٹ دو، قرآن نے نہیں کہا، لیکن ہاتھ شروع ہوتا ہے کوہنی سے، لہذا کوہنی سے کاٹو۔ اس نے کہا کلائی سے، قاضی نے کلائی سے کہا، اس نے آیت پڑھ کے کہا کوہنی سے کاٹو۔ اور ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا آیت میں ہے فَاغْسِلُوا، وضو کی آیت میں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ دھوو اپنے کوہنیوں تک۔ مرافق کہتے ہیں ایک کوہنی کو، لہذا ہاتھ کوہنیوں سے کاٹا جائے۔ واہ واہ کچھ کہتے تھے کوہنیوں سے کاٹو، واہ واہ اس نے کہا تھا کلائی سے کاٹو، واہ واہ انہوں نے کہا کندھے سے کاٹو۔ جب تین کاٹنے والی باتیں اسی بز میں بیٹھے بیٹھے ہوئے ہو گئی، اس وقت او بے خبر لوگوں، جس کا اللہ نے صلاۃ کہہ کر حکم دیا ہے، اس سے پوچھو امام محمد تقی علیہ السلام وہیں بیٹھے ہوئے۔ غور فرمانا ہے، جب سمجھ آئیے معلوم ہو گیا ہے کون ہے؟ صبر و صلاح امام بیٹھا ہوا ہے، میرا نواں امام محمد تقی علیہ السلام بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تصنیف جب امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا مولا آپ اپنا نظریہ بیان کریں۔ سمجھ آندی بھی آپ کا ایک اپنا مذہب ہے، نظریہ ہے، آپ اپنا نظریہ بیان کریں۔ سرکار نے فرمایا تیرے علماء نے فتوے دے دیے، تو نے بھی سن لیے، ساری تو آپ کی جماعت نے بھی سن لیے ہیں، کیوں مجھے پیشان ایسے تو کہتا ہے؟ آپ تو خوش ہو گیا تھا، ٹھیک ہے تو نے سن لیا۔ اس نے کہا اللہ اور رسول کی قسم ہے آپ پر۔ اللہ جانے کیسا زمانہ تھا، کیسے امام پابند تھے۔ جب اس نے قسم دی نا اللہ اور رسول کی، اس وقت میرے امام نے فرمایا محتسب جو یہ تینوں فتوے آئے ہیں، نہ کوہنیوں سے کاٹنا ہے ہاتھ، نہ کلائی سے کاٹنا ہے، نہ کوہنی سے کاٹنا ہے، نہ کندھے سے کاٹنا ہے، نہ پوری کلائی کاٹنی ہے، صرف اس کی 4 انگلیاں کاٹنی ہیں، انگوٹھا بھی نہیں کاٹنا۔ غور نہیں ہم سمجھ آگے گل کوئی سمجھ آئیے؟ جنہوں نے کہا تھا کندھے سے کاٹو فرمایا غلط ہے، کوہنیوں سے کاٹو فرمایا غلط ہے، کلائی سے کاٹو فرمایا غلط ہے، اس کی صرف 4 انگلیاں کاٹنی ہیں، انگوٹھا بھی رہنے دینا، ہتھیلی بھی رہنے دینی ہے۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا ان المساجد للہ السجود علی 7 اعضاء، سجدہ 7 مقام پہ ہوتا ہے۔ غور نہیں فرمایا، جب آپ سجدہ کرتے ہیں 7 مقام مصلی پہ آپ رکھتے ہیں۔ پہلا الوجوہ، چہرہ، پیشانی، دوسرا یدین، 3 رکبتین، 2 گھٹنے، رجلین، 2 پاؤں کے انگوٹھے، 4 اور 3 7۔ یہ 7 اعضاء ہیں اللہ کے مساجد، ان پر سجدہ ان کا ٹیکنا واجب۔ کہا اگر تو ان کا ہاتھ کاٹ دے تو اللہ کی عبادت میں مخل ہو گیا۔ نگاہ میں فرما رہے اللہ کی مساجد پہ حد جاری ہو
ہی نہیں سکتی. واہ 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 واہ. حد ہی اللہ جاری. کی مساجد میں واہ واہ. اللہ کی مساجد میں ہاتھ بھی آتے ہیں, واہ واہ. گھٹنے بھی آتے ہیں, گھٹنے بھی. رکتے پاؤں بھی آتے ہیں. اگر تو اس کا ہاتھ کاٹ دے گا تو نے تو اللہ کی مساجد پر کیا کر دیا؟ حد جاری کر دی. اللہ کی طرف جو بھی نسبت ہو حد عیب ہے, عیب والی شے ادھر منسوب ہوتی نہیں. لہذا اس کے ہاتھ کلیائی سے بھی نہیں کاٹنی, اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں صرف انگلیاں, تاکہ مسجد کی جگہ کلائی ہتھیلی باقی رہے. واہ 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 واہ. سجدہ واہ 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 واہ. بس جب یہ کہا نا باقی رہے, اللہ کی مساجد میں فتویٰ ہے ہی نہیں, حد ہے ہی نہیں, حد نقص ہے. واہ واہ. اللہ کی مساجد ناقص نہیں ہو سکتی. آخر قاضی نہ مانتے ہوئے کھڑا ہو کے کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں تو حجت خدا پھیلا لوں. اسے فتویٰ دینے والا کون ہے؟ میرا امام. آ گئی 10ویں کی رات, سیدنا اسے قبول فرما. 10ویں کی رات سمجھ آئیے کربلا مولا, یہ کیسی رات ہے؟ یہ مانگ کر رات لی گئی. 10ویں کی رات امام نے یہ رات مختلف اوقات میں ان کو تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. ایک روایت میں پڑھ دوں چھوٹی سی. امام نے خیام کی اس رات میں ترتیب بدل دی. پہلے 9 راتیں خیام کے اہل بیت کے جو دوسرے اصحاب کے خیام تھے ان کے بہت دور تھے. آج کی رات میرے امام نے فرمایا عباس خیام کے ان کے خیام دور والوں کے آل محمد کے پیچھے ساتھ قریب کر دو. چاروں طرف سے آل محمد کے محافظین کے ہو گئے نا. اب جناب امام حسین علیہ السلام نے ایک روایت میں ہے کہ رات کو نماز کی تہجد سے فارغ ہو کر امام باہر نکلے. سامنے نافع بن ہلال دروازے پر محافظ کھڑا ہے. امام نے آئے اور دیکھا ناظرہ یمیناً شمالاً, دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا. نافع نے سے کچھ نہیں کہا. نافع کہتے امام خود ہی مکہ کی طرف چل پڑے جہاں دشمن تھے. میں نے کہا آگے دشمن ہے, اگر کچھ ہو گیا تو میں جناب زینب کو کیا جواب دوں؟ یہ کہتے میں پیچھے چلا امام کے. بس چلا, چند قدم چل کے امام رک کے پلٹ کے فرماتے ہیں اینا ترید یا نافع, نافع کہاں جانا چاہتا ہے؟ روکے گے تو مولا آپ اکیلے سے جانے, میں اکیلے نہیں جانے دیتا, میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. امام نے نافع کا ہاتھ پکڑ لیا, عزادارو ہاتھ پکڑا, پکڑ کر امام چلتے چلتے کہوں ایک جگہ پہ جا کے امام رکے نا, رک کر پوچھتے ہیں اینا نافع اتعرف ھذا المکان, اس جگہ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں نہیں جانتا. ایک چیخ نکلی, فرمایا یہاں کل میرا علی اکبر گھوڑے سے گرا. ہائے ہائے شبیہ رسول اس جگہ گھوڑے سے گرے. چیخیں نکل گئی نافع کی. رو رہا ہے نافع رو رہا ہے. اللہ اکبر. اٹھے امام پھر آگے بڑھے, آگے بڑھ کے ایک اور جگہ آئی ہے, فرمایا یہاں میرا قاسم گھوڑے سے گرے. نافع بھی رو رہا ہے, میرا امام بھی. پھر آگے گئے, فرمایا یہاں عباس کا پہلا بازو گرے. اجرکم اللہ. پھر آگے گئے, دوسری جگہ دیکھی ہوگی, دوسرے یہاں عباس کا دوسرا بازو گرے گا. نافع کہتا ہے چلتے چلتے امام ایک نشیبی جگہ پہ آگے بیٹھ گئے. اتعرف ھذا المکان, نافع اس جگہ کو جانتا؟ کہا مولا نہیں جانتا.
فرمایا حاضہی مقتلی و مذبحی، یہ میری قتل گاہ، میری ذبح ہونے کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر، کل یہاں میں ذبح ہوں گا، اس جگہ ذبح ہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ منظر مکمل ہوا۔ اللہ اکبر، یہ منظر مکمل ہوا۔ اب دوسرا منظر یہ ہے کہ امام رات کو دیکھیں، اس رات کوئی آل محمد میں سے کوئی سو نہیں رہا۔ امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے خیام کی ترتیب، جناب زینب عالیہ کا یہ آخری خیمہ، سامنے امام حسین علیہ السلام کا خیمہ، امام نکل کے نا سب سے پہلے جناب زینب عالیہ کے خیمے میں آئے۔ اللہ خیمے میں آئے، خیمے میں کیا دیکھا کہ آل محمد کو آگے بٹھا کے میری شہزادی فرما رہی ہے، بیٹے تمہیں خبر ہے کل تمہارے ماموں پہ کون سا دینا نہیں، تم جناب عباس کے بھانجے ہو، تمہارا قبضہ فرات پہ ہو جائے گا، خبردار پانی پینا، بجائے خود اگر نظر اٹھا کے پانی کو دیکھا میں ماں نہیں بنوں گی۔ اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے۔ جب یہ جملہ کہا نا، اس وقت میرے امام نے آفرین کہا، امام نکل کے دوسرے خیمے میں آئے۔ یہ بی بی فروہ یتیم حسن جناب قاسم کو ساتھ بٹھا کے کہہ رہی ہے، قاسم کل علی اکبر اپنی ماں کے پاس بیٹھا ہو، تیرا لاشا آ جائے۔ قاسم نے جواب میں جملہ کہا، امی اگر لاش آنے کے قابل ہی نہ رہے، اجرکم اللہ سے قبول کروائے۔ خدا گواہ بی بی بہت خوش ہوئی، جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ اب میں وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اب امام آگے چلے، بی بی لیلہ کا کمرہ ہے، جو خیمہ ہے، جو ماں ہے حقیقی علی اکبر کی۔ عزادارو، جب میرے آئے نا امام آیا، کیا دیکھا؟ جناب لیلہ ایک چراغ لے کر علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی، چیخ نکلی میری امام کی۔ امام نے فرمایا لیلہ کیا کر رہی ہے؟ آقا اکبر آج کی رات کا مہمان، میں چاہتی ہوں ساری رات میں علی اکبر کو دیکھتی رہوں، اسی لیے دعا دی میرے امام نے۔ اس وقت امام خیمے کے دروازے پہ آئے، کیا دیکھا؟ آذان کا وقت آ گیا۔ میرے امام نے فرمایا، علی اکبر، ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہو 10ویں کی رات آپ آذان دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ یہ علی اکبر علیہ السلام کی آذان کی کے نشان کے لیے یہ آذان دی جاتی ہے۔ میرے امام نے فرمایا، علی اکبر آج حجاج ابن مسروق نے آذان نہیں دینی، آج تو آذان دے تاکہ دشمن سنے رسول کی آواز کہاں سے آئے۔ آج تیری مائیں اور بہنیں بھی سن لیں۔ بیٹا علی اکبر، جی مولا، آؤ آ کے گلدستہ آذان پہ وقت ہو گیا آذان کا، آذان دو۔ روایت میں ہے علی اکبر آئے نا گلدستہ آذان پر، آذان دی نہیں، پہلے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمایا، ہوا آج زہرا کا بیٹا ایک سوال کرتا ہے۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ ہو جائے، 1 منٹ کے لیے ساتھ ہو جائے۔ جب کہا نا ہوا میں ارتعاش پیدا ہوا، علی اکبر حکم کرو، کیا چاہتے ہو؟ رو کے کہا، میں آذان دینا چاہتا ہوں، میری آذان کی آواز مدینے پہنچا۔ فرمایا اللہ اکبر، ہوا نے یہی آواز سمیٹ کر اور جناب فاطمہ زہرا کے مدینے پہنچائی، جو گہرے قدموں کے نشانوں پہ منہ رکھ کے رو رہی تھی۔ جو ہی آواز آئی، دوڑ کے کہا، نانی سلمہ مبارک ہو، اکبر مدینے آ گیا۔ نانے کے روزے پہ آذان دے رہا ہے۔ اس وقت ندا آئی، فاطمہ صغرا، یہ مدینے سے آخری آذان ہے، اب علی اکبر نے ملنا نہیں، آخری آذان سن لو، صبر سے کام لو۔ اللہ